बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी 7th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन। आज हम यूनिट 4 प्रोग्रामिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो टॉपिक हम फोकस करेंगे वो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ये हम 5 टॉपिक इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग चैप्टर में पहला जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। डेटा इज प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो इंफॉर्मेशन की शक्ल में स्टोर होता है। जो भी हम कंप्यूटर में कोई भी मालूमात हम फीड करते हैं तो वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये इंफॉर्मेशन का लफ्ज़, ये जो इंफॉर्मेशन का वर्ड है, इसका मुझे यानी ये पता चलता है कि ये मालूमात हैं। अगर मैं ABCDEF इस तरह पढ़ूँ तो या इसको फॉर्म को FORMOFINFO, तो ये है डेटा। इसको हम रॉ मटेरियल कहेंगे, यानी ये डेटा है। ये अलफ बेजू, ये जो डेटा है इसका मतलब है कि ये किसी फॉर्म में नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है और वो हम कंप्यूटर पहले इसको प्रोसेस करता है, उसके बाद इसको स्टोर करता है। डिजिटल डिवाइसेस स्टोर इंफॉर्मेशन इन बाइनरी अरेंजमेंट, यानी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। जो कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, मोबाइल हैं, इसमें सर्वर हैं, वो जिस फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में करते हैं और जिसका टोटल डिजिट होते हैं 0 and 1। यानी अगर हम ये डिजिटल का लफ्ज़ एंटर करेंगे कंप्यूटर में तो ये डिजिटल इसी तरह कंप्यूटर के ऊपर सेव नहीं होगा। ये उसकी शक्ल जो है वो 001001001001111 इस फॉर्म में होगा। अच्छा, आगे द पर्पज इज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट एट द टाइम ऑफ नीड एज इजीली रिकवरेबल। ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में हम इस वजह से स्टोर करते हैं जब हम दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको रिकवर कर सके, दोबारा देख सके। कंप्यूटर से स्क्रीन पे ले आते हैं या दोबारा कंप्यूटर से इसको हम दोबारा निकाल के USB पे या जो भी इस पे काम होता है दोबारा मिल करके दोबारा इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। लेकिन मतलब इंफॉर्मेशन ये होता है कि दोबारा रीयूज़ के लिए। फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग इमेजिन ए फाइल ऑर्गेनाइजर वेयर रिकॉर्ड आर केप्ट। अच्छा, इसको मज़ीद जानने के लिए हमें ये एग्जांपल लेते हैं कि पुराने ज़माने में वेयर रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। ईच रिकॉर्ड इज फर्स्ट पुट इनटू एनवेलप एंड टैग्ड। पहले उस रिकॉर्ड को एक लिफाफे में डाल दिया जाता था, उस पर लिख दिया जाता था कि ये फलां चीज़ की रिलेटेड है ये लेटर। देन दीज रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। फिर इस जो भी रिकॉर्ड होते थे, यानी वो रिकॉर्ड के यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई खत, कोई लेटर, तो पहले उस पर लिखा जाता था कि ये की तरतीब से रख लेते थे कि ये आज फलां महीने की फलां डेट पे ये लेटर आया हुआ है, दूसरा 10 तारीख को आया, यानी एक तरतीब से रखा जाता था। फिर उसके ऊपर वो एक दराज में रख लेते थे, लास्टली स्टॉक्ड इन ड्रॉर, एक दराज में रख लेते थे। इफ सम चेंजेस आर नीडेड ऑन अ रिकॉर्ड, अगर उस लेटर पे दोबारा कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है या पड़ती थी, द एनवेलप इज रिट्रीव्ड, उस लिफाफे को निकाल दिया जाता था दराज से, एंड करेक्शन आर रिप्लाइड, उस पे जो भी करेक्शन करनी होती थी वो कर लेते थे ऑन इट्स कॉपी, यानी उसकी रिकॉर्ड के ऊपर, बिफोर फाइनलाइजिंग इट ऑन द मेन रिकॉर्ड। यानी कि मेन रिकॉर्ड जो लेटर आपने उस पे अमेंडमेंट कर दी है दोबारा वहां पे रख लिया है। बस इसके यहाँ तक आप इसको सही समझ लें कि पुराने ज़माने में या पुराने वक्तों में या जब से कंप्यूटर इधर आम नहीं हुआ था तो पहले क्या किया जाता था कि कोई भी आपका बिजली का बिल है या आपका कोई नोटबुक है या कोई लेटर है, वो
آپ ایک ترتیب سے اس کو رکھتے تھے ایک لفافے میں تاکہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، پانی نہ لگ جائے، کوئی خراب نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے. اس کے بعد اگر دوبارہ آپ کو اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی تو آپ اس کو نکال لیتے تھے اور اس میں سے آپ اس کو امینڈمنٹ کر کے دوبارہ وہاں پہ رکھ لیتے تھے. اسی طرح سملرلی انفارمیشن از replicated from the computer fundamental memory and afterwards stored in the hard disk for permanent storage. سیم یہ فارمولا ہے کہ اگر آپ کو کمپیوٹر میں آپ کی کوئی سچ انفارمیشن سیو ہے تو اس میں آپ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہارڈ ڈسک سے ریٹریو کر لیتے ہیں، وہ ریم میں آ جاتا ہے. جس طرح بھی یہ جو پورا پیج ہمیں شو ہو رہا ہے یہ اس میں ہے، ریم میں یہ ہمیں شو ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اس میں ہم امینڈمنٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آفٹر اسٹورڈ ان دا ہارڈ ڈسک فار پرماننٹ اسٹوریج، پھر دوبارہ اس کو ہم جب سیو کرتے ہیں تو یہ ہارڈ ڈسک کے اوپر سیو ہو جاتا ہے. اچھا، نمبر سسٹم. ابھی نمبر سسٹم کیا ہے؟ نمبر سسٹم کسے کہتے ہیں؟ اٹ از دا وے آف ریپرزینٹنگ انفارمیشن. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ انفارمیشن کو ہم کیسے دکھا سکے. اس کی 4 وے ہے، 4 طریقے ہیں. 4 طریقوں سے یہ ہماری انفارمیشن یا اس کو کوڈ ڈیکوڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسیمل نمبر میں ایک ہمیں انفارمیشن ہماری جو نمبر سسٹم ہے یعنی 1 2 3 اس کو ڈیسیمل نمبر کہتے ہیں. بائنری میں بھی 1 2 3 ہوتا ہے، آکٹل میں بھی ہوتا ہے، ایکزا ڈیسیمل میں بھی ہوتا ہے. لیکن ہم نے ان ڈیسیمل نمبر اینڈ بائنری نمبر سسٹم کو فوکس کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. یہ آکٹل اور ایکزا ڈیسیمل آگے ہائر کلاسز میں آپ کو ڈسکس کیا جائے گا. اچھا، ابھی ڈیسیمل نمبر سسٹم کیا ہے؟ دا ایوری ڈے اکنامکس اینڈ بزنس اراؤنڈ اس. روزمرہ ڈیلی طور پہ ہم بزنس کے معاملات بھی حل پہ کرتے ہیں، پیسوں کا لین دین بھی کرتے ہیں، اسپیشلی ان دا فارم آف کرنسی. کوئی بھی چیز ہم جاتے ہیں تو وہ پیسوں سے لیتے ہیں، کوئی کرنسی روپیہ، ڈالر. اگر کوئی فارن کنٹری میں ہے تو وہ درہم دینار میں کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی روپیہ جو ہے وہ کرنسی جو ہے وہ روپیہ میں ہے. از بیسڈ آن ڈیسیمل نمبر سسٹم. یہ جتنے بھی ہماری کرنسی بیس کرتا ہے یہ ڈیسیمل نمبر سسٹم کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں. ڈیسیمل نمبر سسٹم کمپرائزز آف 10 یونٹ ڈیجٹ. اس میں 10 یونٹ ہوتے ہیں یعنی 10 پارٹس ہوتے ہیں. یہ دیکھو 0 آگے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. On the basis of which decimal number system is developed 0 1 2 3 up to 9. اچھا، ابھی جو ہم 0 1 2 3 یہ آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ 10 آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ 0 انوالو ہے. اچھا، 0 ملا کے یہ 10 ڈیجٹ پہ، اس کو کہتے ہیں ڈیسیمل نمبر سسٹم. اس میں 10 ڈیجٹ ہیں. اچھا، hence the combination of these base 10 number represent various number and can be referred as base 10 number system. انہی 10 نمبروں سے آگے بہت سے نمبر بنتے ہیں. اس کو کیسے پھر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ بھی آگے اس میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے جو ہم ڈیلی بیس پہ کرنسی ڈیل کرتے ہیں کہ 1 روپیہ ہے، 10 روپیہ ہے، 100 روپے ہیں، یہ ملین ہے، یہ لاکھ ہے، تو یہ ایک ہم ڈیسیمل نمبر کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس میں کرتے ہیں، بائنری میں نہیں کرتے، آکٹل میں نہیں کرتے، ایکزا میں نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ڈیسیمل نمبر سسٹم میں ہماری جو کاؤنٹنگ ہے. ابھی فیو انسٹنٹ کچھ مثالیں ہیں آپ ڈیسیمل نمبر کے. اس میں سے یہ جو 12 لکھا ہوا ہے 345 345 119 200 313.9، یہ اس کا جو پرنتھیسس میں نیچے بیس 10 لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے. Every number communicated in base 10 number system has the worth of power of 10. یعنی اس میں یہ جو ابھی 313 کو اگر ہم لے لیتے ہیں یا 9 کو لے لیتے ہیں تو یہ اس کی ورتھ کیا ہے؟ 10 ہے. یعنی اس کی 10 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور بھی چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 0 1 2 3 ہے، ابھی 0 کی جگہ پہ فرض کے 0 کو میں نے چھوڑ دیا، 1 کو لے لیا. ابھی 1 کے ساتھ اگر میں 10 کو ملٹیپلائی کروں گا تو 10 آئے گا. اگر میں 2 کے ساتھ 10 کو ملٹیپلائی کروں گا تو 20 آئے گا. یعنی یہ 1 والی پوزیشن کی 10 10 روپے آ رہے ہیں
और 2 वाली पोजीशन पे 20 रुपए आ रहे हैं, तो वर्थ किसकी ज्यादा हो गई है? 20 की हो गई है। इसी तरह 10th, ये जो 9th पोजीशन है, यानी ये यहाँ पे जो है ये एक्चुअल 10th पोजीशन है, ये 10th पोजीशन की वर्थ ये 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है। इसी तरह आगे जा के फर्स्ट क्या 90 पे हम आ जाते हैं, तो 90 की वर्थ की 90 पोजीशन की वर्थ 9 से ज्यादा होगी। ये आगे हमें यहाँ इस पैराग्राफ में यही हमें बता रहा है कि एवरी नंबर कम्युनिकेटेड इन बेस 10 नंबर सिस्टम हैज द वर्थ ऑफ पावर ऑफ 10. It implies that the digit at the 10th place is more prominent. More prominent का मतलब है कि ज्यादा उसकी वर्थ है than the digit at the unit place, यानी पिछले वाले से, या फर्स्ट के 6 की है तो 7 की वर्थ ज्यादा है। The 100th place digit is more worthy, यानी अगर सभी पोजीशन पे कोई फिगर आ रहा है तो या 99, अगर यहाँ पे 99 हम लिख दें तो उसकी 98 से पोजीशन ज्यादा है या 10 से पोजीशन ज्यादा है, उसकी जो वर्थ है ना, उसकी कीमत जो है वो ज्यादा है, एंड सो ऑन। इस तरह ये डेसिमल नंबर चलता रहता है। अभी देखो 29 एग्जांपल दी हुई है, 29 बेस 10 इक्वल टू। अभी इसको सोल्व करने का तरीका क्या या समझने की तरीका क्या है? अभी ये देखा हमने राइट से स्टार्ट करना है, ये 9 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ और 10 की पावर 0। जब भी हम इसमें इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका ये आएगा कि पहला जो पोजीशन है उसकी 10 की पावर 0 से करेंगे, फिर 10 की पावर 1, फिर इस तरह अगर ये 3 to 9 होता तो फिर ये 3 into 10 की पावर 3 होता। ठीक है, अभी मैं एक ये बेसिक फार्मूला आपको या कंसेप्ट इधर क्लियर करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये जो है 10 की पावर 0 हमेशा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि ये इसको ये काउंट कर लेते हैं कि इसकी जो रिजल्ट है ये 0 है। ये जो 10 की पावर 0 है, अगर 10 की जगह बाइनरी यानी 2 भी यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, तो उसके भी जो इक्वल है वो 1 होता है। हमेशा जहन में ये बात बैठा दें कि 10 की ताकत 0 या 10 की पावर जो है 0 उस इक्वल टू 1 होता है। अभी अगर इसका हम रिजल्ट 1 इससे 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो यहाँ पे एक 9 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 10 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, इक्वल इसको इनटू कर दें 2 के साथ तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। तो 20 प्लस 9 को आप प्लस कैलकुलेट करेंगे तो 29 फिगर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा, अभी दूसरा एग्जांपल इसने दिया है 2 3 4। अभी हमने 4 से इसका स्टार्ट करना है। 10 की पावर 0 ले लेंगे, इनटू 4 के साथ ज़रब कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर 10 की पावर 1 हो जाएगा, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 10 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको हम करेंगे, इसका 10 की पावर 0 की इक्वल टू 1 होगा, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4। ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे ये एक दफ़ा 1 के साथ, तो 10 into 1 10 आ जाएगा। इसको 3 के साथ करेंगे तो इधर 30 आ जाएगा। प्लस के निशान हम लगा लेंगे, फिर इधर 10 को 2 दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई करना, यानी 10 into 10 हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। जो 100 को आप 2 के साथ ज़रब करेंगे यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 200 प्लस 30 प्लस 4, तो ये 234 का फिगर आ जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त इजी तरीका है इसको समझने के लिए। तो ये इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो हमने डिस्कस किया इसमें 10 डिजिट होते हैं और इसका हल करने का तरीका यही है, यानी जब आप 29 को कन्वर्जन करोगे, इसी तरह इसको एक्सप्लेन करोगे, कन्वर्जन में इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये इसी तरह लिखा जाएगा, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अभी इसमें जो इसको मैं देखो 4 को इस यूनिट आपने दे दिया, यूनिट 10 100, इसी तरह ये पोजीशन इसकी बनेगी। जो भी आपको सही अपने दिमाग से आप उसको प्लेस करेंगे, यानी उसको काउंट करेंगे कि मैंने यूनिट यहाँ से नहीं लेना है, इसका यूनिट यहाँ से लूँगा तो इसका पावर 0 होगा, फिर इसका 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 4 5 6 जितने भी करेंगे तो ये उसका ये फार्मूला है। अभी हम टॉपिक हमने
انفارمیشن ریپریزنٹیشن ان کمپیوٹر، یہ ایک ٹاپک ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم نے ڈیسیمل نمبر سسٹم کو ڈسکس کیا کہ یہ کیا ہے. بیسیکلی ہمارے پاس 4 نمبر سسٹم ہے، ڈیسیمل، بائنری، آکٹل، ہیگزا. لیکن ہم نے ڈیسیمل اور بائنری کو ڈسکس کرنا ہے، آکٹل، ہیگزا کو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک نمبر سسٹم ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ آگے کلاس میں آپ کو ڈسکس کیا جائے گا. تو ابھی ہم دوسرے یہ بائنری نمبر سسٹم ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بائنری نمبر سسٹم کیا ہے اور یہ کیسے، کہ اس میں کتنے ڈیجٹ ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے، یا اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کیا ہے. ابھی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. بائنری نمبر سسٹم. جسٹ لائک ان الیکٹرک سوئچ ہیز 2 اسٹیٹ. جس طرح ہم کوئی بھی پنکھا آن کرتے ہیں بٹن سے تو اس کا یا آف پوزیشن ہوتا ہے یا آن پوزیشن ہوتا ہے، یعنی 2 اسٹیٹ ہوتے ہیں. یا پنکھا چلتا ہے تو وہ آن پوزیشن پہ ہوگا، ون ٹو اسٹارٹ اینڈ ادر ٹو اسٹاپ، یعنی یا وہ اسٹارٹ ہوگا یا اسٹاپ ہوگا. سملرلی اسی طرح ان بائنری نمبر سسٹم میں اونلی 2 ڈیجٹ آر یوز، 2 ڈیجٹ یوز ہوتے ہیں، جبکہ ڈیسیمل نمبر سسٹم میں 10 ڈیجٹ یوز ہوتے تھے، جو کہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. یہاں پہ 2 ڈیجٹ آر یوزڈ 0 اینڈ 1 rather than 10 distinct digit that form the decimal system. یعنی جب ڈیسیمل نمبر سسٹم میں 10 ڈیجٹ ہوتے ہیں اور بائنری میں 2 ڈیجٹ ہوتے ہیں. دا ڈیسیمل نمبر فرام 0 to 10، ڈیسیمل نمبر 0 to 10 ہوتا ہے، آر ریپریزنٹڈ ان بائنری فارم از. اگر ہم ابھی یہاں پہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم 0 to 10 ڈیجٹ کو بائنری میں شو کروائیں تو وہ 1 سے لے کر 0 سے لے کر 9 تک جو پوزیشن ہے وہ کس طرح شو ہوگا. 0 تو چلو 0 آئے گا، لیکن 1 کو 1 اسی طرح لکھا جائے گا. ابھی 2 کو 1 0 میں آئے گا، یعنی 2 کو ہم 1 0 میں کیلکولیٹ کریں گے اور اس کا ریزلٹ ایکول یہ ہوگا. 3 کو 1 1 کے ساتھ بائنری سسٹم میں ہم شو کریں گے. 4 کو 1 0 0، یعنی اس میں 3 ڈیجٹ آئیں گے جب بائنری میں اس کو شریں گے. ابھی ڈیسیمل میں تو 4 4 ہے، یعنی 4 کو ہم 4 لکھیں گے، لیکن یہاں پہ اس کو 3 ڈیجٹ میں بائنری میں کنورٹ کریں گے. یہ آگے یہ طریقے میں اس کو بتا دیا جائے گا کہ یہ کیسے یہ نمبر سسٹم آتے ہیں. یہ بڑا کمپیوٹر کے لیے بڑا ایزی ہے، لیکن ہمیں انسان کے لیے یہ تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ نمبر، لیکن کمپیوٹر اس پہ بہت کوئکلی ورک کرتا ہے کیونکہ وہ اسی ماڈل پہ ڈیزائن ہو چکا ہے. فار ایگزامپل اس بائنری نمبر سسٹم، دا امپورٹنس آف بائنری نمبر سسٹم از دیٹ. اچھا، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کمپیوٹر انڈرسٹینڈ انسٹرکشن ان دا فارم آف بائنری نمبر. کمپیوٹر جو بھی انسٹرکشن سمجھتے ہیں وہ بائنری نمبر سسٹم میں وہ صحیح سمجھتے ہیں، 10 بیس پہ نہیں سمجھتے. اس وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے 0 1 کی، بائنری نمبر سسٹم کی. اچھا، ابھی ہم نے بائنری نمبر سسٹم میں پتہ چل گیا ہے. ابھی ہم نے کنورژن بائنری ٹو ڈیسیمل، یعنی کنورژن ہم نے بائنری ٹو ڈیسیمل، ایک نمبر ہمارے پاس بائنری میں ہے اور اس کو ہم ڈیسیمل میں کنورٹ کیسے کریں گے وہ طریقہ ابھی ہم سمجھتے ہیں. ٹاپک ہے کنورژن آف بائنری نمبر ٹو ڈیسیمل نمبر. To convert a binary number into decimal, put the respective power of 2 and the binary digit from right to left side while starting from 0. یہ ہمیشہ یہ اگر ڈیسیمل میں بھی ہو اگر بائنری میں بھی ہو تو آپ نے ہمیشہ رائٹ ٹو لیفٹ اس کو پاور کو پٹ کرنا ہے. اگر جس طرح یہ لکھا ہوا ہے ابھی یہاں پہ آپ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیسے رائٹ سے یہ کاؤنٹ کرتے ہیں. Find the decimal value of this، یعنی 1001 یہ جو فگر ہے یہ بائنری میں لکھا ہے. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ 1001 جو فگر ہے یہ ڈیسیمل میں کس نمبر کے برابر ہے یا ایکول ہے. اچھا، بائنری نمبر میں یہ ہم اس طرح لکھیں گے 1001. ابھی اس کا 2 کے ساتھ پاور لیں گے، یعنی اس کا بائنری میں 2 ڈیجٹ یوز ہوتے ہیں 0 and 1، یعنی 2 بیس اس کا 2 ہوگا. تو یہاں رائٹ سے یہ جو یہاں پہ لکھا ہے کہ ڈیجٹ فرام دا رائٹ ٹو لیفٹ سائڈ وائل اسٹارٹنگ فرام 0، یعنی ہم یہ اس کا رائٹ بنے گا، یہ اس کا لیفٹ بنے گا. کیونکہ جب ہم 1001 کو اس طرح میں دیکھوں گا، میرے سامنے میں لکھوں گا، تو یہ جو
1 ہے یہ ہمارا رائٹ ہے. اس کے نیچے میں 2 لکھ دوں گا, اس کا پاور 0 لے لوں گا, یہاں سے سٹارٹ کروں گا. پھر اس کا اس کے نمبر آ جائے گا, اس کا پاور 2 لکھ دوں گا, اس کا 1 لے لوں گا, اس طرح 2 3 سو آن اس طرح ہوتے جائے گا. ابھی یہاں تک اس کا 3 ہے, 3 پاور میں آ گیا, یعنی 1 2 3 4. ابھی 0 سے سٹارٹ کروں گا تو 1 0 1 2 3 4 یعنی 4 ڈیجٹ پوری ہو گئے. ابھی میں نے اس کو لکھوں گا کیسے, اس کو 2 کی پاور 0 ملٹیپلائی بائی 1 اس کے 1 کے ساتھ ضرب کر دوں گا. پھر 2 پاور 1 ملٹیپلائی بائی 0 اس کے ساتھ, اسی طرح سو آن. ابھی میں نے یہ جو انفارمیشن ریپرزنٹیشن ان کمپیوٹر یا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں نے بتایا تھا کہ یہ جو پاور ہے یعنی بیس 2 کا یہاں پہ پاور یہ ہمیشہ ایکول ٹو 1 ہوتا ہے. تو اس سے 1 ہو جائے گا, 1 انٹو 1 ادھر سے 1 آ جائے گا, ادھر سے 0 آ جائے گا, ادھر سے 0 آ جائے گا, جو بھی 0 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے وہ 0 ہو جاتا ہے. اور یہ 2 کو ہم 3 دفعہ آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو 8 آ جائے گا. پھر اس کے بعد 1 کے ساتھ 8 اور یہاں پہ 1 آئے گا تو 8 پلس 1 ایکول ٹو 9. تو ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ جو بائنری نمبر سسٹم ہے یہ ایکول ٹو 9 ہے. یہ ایگزامپل بھی سیم اسی طرح ہے. یہاں رائٹ سے ہم نے اس کا 0 پاور لیا ہے 1 2 3 4 5. اس میں ویسے جو بائنری میں ہمیں نمبر ملے ہیں 6 ڈیجٹ کے ہیں, لیکن جب ہم یہ اس کو کیلکولیٹ کریں گے, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ اس کو اپنے طور پہ اس کو ملٹیپلائی کریں پھر پلس کریں بعد میں تو نمبر 57 آئے گا. تو یہ بہت زبردست قسم کا ایک ٹیکنیک ہے. اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ جی بائنری کو ڈیسیمل میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. ہمارا یہ آپ نے خود حل کرنا ہے. اور پھر 57 اگر آپ کی جو آپ فگر یہاں سے لے کر یہاں تک اگر جو بھی فگر آپ پلس کریں گے اگر 57 آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ ٹاپک صحیح سمجھ لیا. اگر 57 نہیں آتا تو دوبارہ یہ فارمولہ جو میں نے ایکسپلین کیا ہے اسی فارمولے کے تحت اس کو بھی آپ سولو کریں تو 57 ضرور آئے گا. جب ایک دفعہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بائنری نمبر سسٹم کو صحیح سمجھ بھی لیا ہے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی آپ نے صحیح سمجھ لیا ہے. ابھی ہم نے بائنری نمبر سسٹم کنورژن ہم نے پڑھ لیا ہے. ابھی ہم کنورژن ڈیسیمل ٹو بائنری نمبر سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اگر ایک نمبر جس طرح یہ ڈیسیمل نمبر ہے 57 ہے اس کو ہم بائنری میں کنورٹ کریں گے یعنی یہاں پہ تو یہ کیسا اس کا کیا طریقہ کار ہے. ٹو کنورٹ اے ڈیسیمل نمبر انٹو اٹس کرسپونڈنگ بائنری نمبر. اگر کوئی ڈیسیمل نمبر ہے اس کو بائنری میں کنورٹ کرتے ہیں فرسٹ ڈیوائڈ دا نمبر بائی 2. کہتا ہے پہلا اس نمبر کو ڈیسیمل نمبر کو 2 پہ تقسیم کرو, 2 پہ ڈیوائڈ کرو. یو ول گیٹ این انٹیجر کوشنٹ اینڈ اے ریمائنڈر ایون ایف اٹ از 0. یا آپ اس کا ریمائنڈر 1 ہوگا یا اس کا 0 آئے گا. دا انٹیجر کوشن از ریپیٹڈلی ڈیوائڈیڈ بائی 2 ٹل دا کوشن از نو فردر ڈیوائڈ. اس کا یہ پوری پیراگراف کا مطلب ہے کہ آپ 17 کو 2 پہ تقسیم کریں. جب آپ کریں گے 2 8 16 یعنی 2 انٹو 8 16 تو ریمائنڈر 1 آ جائے گا. اسی طرح یہاں پہ 1 آ گیا 1 0 0 0 1. ابھی یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو آپ یہ فگر آپ لکھ دیں گے 1 0 0 0 1. یہ بھی بائنری ہے. تو یہ میں آپ کے دونوں نمبر یہ میں نے ڈسکس کیا تھا, یہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہے, یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے. آپ نے یہاں سے لکھنا ہے 1 1 1 1 1 تو یہ یہاں پہ آ جائے گا. تو یہ اس کا بھی بائنری ہے. یہ 57 اس کا ڈیسیمل ہے. تو آپ اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا بائنری. تو آج کا یہ ہم نے کنورژن ڈیسیمل ٹو بائنری نمبر سسٹم ڈسکس کیا ہے. اس کو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.